اور نہ تو غرق سے اندیشہ کرنا اور نہ مفارقت پر غم کرنا، کیونکہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بات ہے یہ، آپ اندیشہ مت کرو یہ کہیں پانی میں ڈوب جائے گا، اندیشہ نہ کرنا اور نہ مضافت پر غم کرنا کہ اصل میرے بچے کو میں نے اس طریقے سے باکس میں ڈال کے دریا نیل میں چھوڑ دیا، اس طریقے سے غم بھی نہیں کرنا۔ پھر ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور تمہارے ہاتھ میں وہ پالا پوشا جائے گا اور رہے گا پھر ان کے گھر میں، کافر کا گھر میں، لیکن دودھ پلانے کے لیے تو اس کو اور اس کا گھر میں رہ کر اس بچے کو پالو گی، کیونکہ یہ اگر باہر بنی اسرائیل میں اگر ہوتا مرد بچہ تو اس کو قتل کر دیتا، عورت بچے ہو تو اس کو چھوڑ دیتا، معنی سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر اپنے وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتایا وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کب ملی؟ 40 سال کے بعد ملی۔ تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام یعنی ماں صندوق کے اٹھا لیا۔ فرعون کیا گیا اپنی بیوی دیکھو دریا نیل میں تو سیاح کر رہا تھا کہ وہ صندوق پانی پر آتا ہوا دیکھا، اس کو وہ پکڑنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھے، انہوں نے پکڑنا چاہا تو ان کا ہاتھ میں آ گیا وہ، تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ بلا شک فرعون اور حامان اور ان کے تابعین اس بارے میں بہت چوکے، ارے ایک صندوق میں ایک بچہ آ گیا، کیا بات ہے، بہت چوکے۔ اس کا بیچ میں دبی ہوئی معنی بہت ہے، یہاں پر تھوڑا سا معنی آپ کو بتلایا جاتا ہے۔ آپ قصص الانبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر پڑھو گے تو آپ کو بہت سی باتیں آپ کو معلوم پڑ جائیں گی۔ اور فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا کہ اے بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، عجیب نہیں کہ وہ بڑا ہو کر ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ وہی بولا نا صندوق کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس صندوق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ کو لگنے دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور اس فرعون کو اس طریقے سے بولا اس کو قتل مت کرو، عجیب نہیں کہ وہ بڑا ہو کر ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ اور ادھر ایک قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدانی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خیالات مختلف کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا تھا۔ دیکھو بچے کو میں نیل میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا تو کیا ہو گیا ہوگا کہ ان کا دل میں گھبراہٹ سا معلوم ہو گیا تھا، قریب تھا کہ وہ بات کو وہ لوگوں کو فیصلہ دے، اگر لوگوں کو بتلا دے گی تو وہ کیا سمجھے گا یہ بنی اسرائیل کا بیٹا ہے، اس کی ماں نے اس کو اس طریقے سے نیل ندی میں ڈال دیا، اس صندوق کو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ لگ گیا، تو بول کے وہ بچے کو وہ کہیں نہ قتل کر ڈالے، یہ بے قرار ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا گیا وہاں پر ان کو مدد کیا، موسیٰ علیہ السلام کا حال سب پر ناظاہر کیے کرتی، اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہے کہ مطلب ان کا دل کو مضبوط کر کے رکھ دیا، آپ بالکل بے فکر مت رہو، آپ کچھ صبر کرو، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں دوبارہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے پڑھ کر سنایا، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری وعدہ پر یقین کیے بیٹھے رہی، اللہ کے وعدے پر یہ یقین کیے ہوئے بیٹھے ہوئی۔ دیکھو اس طریقے سے اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا اور اس کو الہام سے بتلانے کے بعد علم بتلا کر اس عورت کو جمع بیٹھنے رہ دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا سراغ یعنی ان کا پتہ لگاؤ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہے، اور اس فکر میں آئی ہے اور ہم نے
پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے کی بندش کر رکھی تھی۔ یہ کوئی بھی کسی کے دودھ پلانا چاہتے وہ دودھ نہیں پیتے تھے، چھوٹا بچے کے مارے بھوک کے مارے روتے تھے۔ تو ان کی بہن آ کے کیا بولنے لگی، سوہا اس وقت کو دیکھ کر کہنے لگی، اس کی بہن نے کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کے پتہ بتلاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پرورش اور دل سے اس کی خیر خواہی کرے۔ دیکھو ان کی بہن آگے ان کو بولی اس طریقے سے، تو غرض ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کے پاس اپنے وعدے کے موافق واپس پہنچا دیا۔ دیکھو پھر وہ بچہ صندوق میں گیا، پھر وہ کافر کو یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ان کو ملا۔ جب وہ بچہ دودھ کے مارے رو رہا تھا، پھر اس کی بہن آ کے بات کر دی، بتا دی، اور بنی اسرائیل میں پھر ان کی ماں کے پاس اس بچہ کو اللہ کے وعدے کے مارے ان کو پہنچا دیا۔ پھر وہ بچے کو پھر فرعون کے تابع میں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائے، اس کو آیا کا کام کے جیسا کر کے وہ بچے کو پال پرورش کرے۔ بیٹا اس کا ضرور ہے لیکن بتلانا نہیں۔ اب وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، آگے قصہ اور کچھ ہوگا۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہے، اور تاکہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔